یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ صرف مسجد کے اندر نہیں، عبادت کے اندر نہیں، بلکہ اگر بازار کے اندر ہوئے تو وہ مسلمان ہوئے، اگر وہ گھر کے اندر ہے یا وہ تجارت کر رہی ہے یا زندگی کے کسی موڑ کے اندر ہے یا تو بھی انہیں اسلام پورا نافذ ہونا چاہیے، اور صرف حقوق اللہ کے نہ نہیں بلکہ حقوق العباد بھی ادا کرے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اس چیز کا حکم دیتا گیا ہے کہ صرف حقوق اللہ کا نہ نہیں، اگر تسا حقوق اللہ ادا کر کے سمجھے دیں کہ ایسا مسلمان ہو گئے نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو، حقوق اللہ کے نال حقوق العباد بھی ادا کرو۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کے اندر تردید بدعات بھی ہے کہ حکایت بدعتی ہے، اوج رہے نماز روزہ اور حج زکات اس کو منتا ہے، اس پہ عمل پہ راہ ہوتا ہے، لیکن سنت پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ بھی پورا اسلام کے اندر داخل نہیں کیا، جس وقت تک وہ آپ نے بدعات کو نہیں چھوڑے گا۔ تا گویا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے بدعت کو یہ حکم دیتا ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو اور پورے سنت کو اپنا کے اور بدعات کو چھوڑ دو۔ جس وقت تک تسا جو ہے بدعات کو رسم و رواج کو نہیں چھوڑے دے، اس وقت تک تسا اسلام کے اندر پورے داخل نہیں جائے۔ تو اس واسطے اس اسلام کے پورے ثمرات اور اس فوائد اور نتائج کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح اسلام اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر تمام مسلمانوں کو ایک خطاب کیا ہے کہ زندگی کا کوئی موڑ خوشی ہے غم بھی ہے، اس موقع پہ ساکو شریعت کیا رہنمائی ساری کریں گے، ساکو کیا حکم دے دیے، اس موقع پہ بھی ایسا شریعت ایسا جانا انہوں نے لحاظ کروں اور اس کو دیکھوں کہ اس موقع پہ ساکو شریعت کا کیا حکم ہے، خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے یا تجارت ہے، اس موقع دے یا معاشرت دے اندر اور مسلمانوں کے نال رہے حقوق العباد کے موقع ہے، اس طرح سیاست ہے، حکومت کے معاملات ہیں، اس کے اندر بھی شریعت ساکوں ساری جل رہنمائی کرنی ہے، انہاں موقع تے بھی ایسا اس شریعت تے پورے چلوں اور جڑی سنت جتا ہونے بدعت کو چھوڑنا پے ہونے تو اس موقع تے بھی ایسا اس کو پورا حضرت اترو۔ اس طرح اسلام کے جتنے 70 شعبے ہیں انہاں کو سارے شعبے کو اپناؤں، اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا حکم دیتا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان گنن والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کچھ اسلام کا کام مان کے اور کچھ چھوڑ کے یا زہر کو چھوڑ کے باطن کو چھوڑ کے، اس طرح ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے قدموں دی پیروی نہ کرو، رسم و رواج اپنا کے منافقت کر کے شیطان دی پیروی نہ کرو یا بدعات کر کے شیطان دی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تھوڑا کھلا دشمن ہے، اوج رہے تو اپنوں بدعات خوبصورت کر کے تھوڑے سامنے پیش کرے سی، تو صحیح میں سمجھے سو کیسا نیکی کر رہے ہیں لیکن گناہ کر رہے ہو سو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تسا ہٹ گئے اسلام علیہ سیدھے راستے کن ہٹ گئے، من بعد ما جاءکم البینات، واضح دلائل آیات آونن کا بعد یا آیات آونن کا بعد ہدایات آونن کا بعد اس راستے کو تسا نے چھوڑ دیتا تو سن گرو، فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، غالب ہے، اور تو کو سزا دے سی، ضرور اس کی تو کو سزا ملنی ہے، حکیم، لیکن فوراً او اللہ تعالیٰ کی سزا نہیں دینا، جلے بندہ گناہ کرے دے اس وقت اللہ تعالیٰ سزا نہیں دینا، کیونکہ اس کے اندر اس نے حکمت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس مہلت کے اندر ضرور اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ مسلمانوں ہوں دنیا کے اندر اس زندگی کے اندر تمہارے واسطے موقع ہے کہ تسا ایمان کو کامل کر گنو پورے اسلام کے اندر داخل ہوں تو ہوں فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی نشانیاں ظاہر تھی گئے غیب دا ایمان ختم تھی گیا اور جڑے اگلے جہان دے اگر معاملات شروع تھی گئے یا عذاب دے نشانیاں جڑے ظاہر تھیون لگے تو اس وقت دا ایمان کوئی قابل قبول نہ ہو سی، اس ایمان دی کوئی قیمت نہ ہو سی. اس واسطے ہوں جڑے نا جس وقت تک کوئی نشانیاں ظاہر نہیں تھی بڑے نشانیاں اس وقت تک ایمان جو ہے قابل قبول ہے اور اس ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہو سی اور بڑی اس کی عزت ہو سی. تو اس وقت ہوں ایک موقع ہے ٹائم ہے تو ایمان ہی نہ ہو. فرمایا هل ينظرون نہیں انتظار کریے لوگ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام مگر اس چیز دا کہ اللہ تعالی آونے نکون بادراں دے وچ بادراں دے سایہ دے وچ اللہ تعالی آونے یہ متشابہات وچ ہوئے. اس دی حقیقت اللہ تعالی جاندا ہے. والملائکہ اور فرشتے آوجن وقضی الامر اور عذاب دا فیصلہ ہوئے. کیا اس وقت ایمان کی نہ سنے لوگ اس وقت دا ایمان دے کوئی قابل قبول نہ ہو سی. اللہ تعالی کا دعا ہے جو پڑھیں گے سنیں گے اس سے عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے.